بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق چل رہا تھا۔ مقدمۃ الشیخ ہوگا کہ یہ علم اصول حدیث پر سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو حدیث پاک کے اصول ہیں اس کو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ حدیث کی صحت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں: صحیح، حسن، ضعیف۔ تو کل ہم نے صرف ایک حدیث صحیح کی تعریف پڑھی تھی۔ حدیث صحیح کی دو قسمیں بنتی ہیں: صحیح لذاتی، صحیح لغیری۔ تو ہم نے ان دونوں کی تعریفات کل بیان کی تھی، اور اس کے حوالے سے جو بحث تھا وہ بھی ہم نے کچھ کیا تھا۔ تو آپ اس کو بھی، اگر یاد آپ کو سبق نہیں ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر نہیں دیکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن وہ بھی آپ سے سنا جائے گا۔ تو آج جو سیکنڈ حدیث تھی، حدیث حسن، حدیث حسن کی بھی وہی دو قسمیں بنیں گی: حسن لذات ہی، حسن لغیری ہی۔ ان دونوں کی تعریفات کریں گے، پھر ضعیف حدیث کی تعریف کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں الحسن لذاتی، حدیث حسن لذاتی، وَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَهُوَ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کل والے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو صحیح کی شرائط ہیں، صحیح کی ٹوٹل 6 شرائط ہیں: عادل ہونا، اسی طرح تام ضبط ہونا، اسی طرح شاذ اور معلل نہ ہونا۔ تو یہ کل ملا کر 6 شرطیں بنتی ہیں، 6 شرائط بنتی ہیں حدیث صحیح کی۔ تو ہم نے کل والے سبق کے اندر پڑھا تھا، اگر تمام کی تمام شرائط پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح لے ذات ہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ جو صفات ہیں، وہ جو شرائط ہیں، وہ کمال درجے کی ہوں، اتم درجے کی ہوں، تو وہ حدیث صحیح لذاتی ہو جائے گی۔ اگر ان کے اندر کوئی قصور یعنی کوئی نقصان ہو، کوئی کمی ہو، عدالت کے اندر کوئی کمی ہو، ضبط کے اندر کوئی کمی ہو، علت ہو، یا پھر اسی طرح کی جو بھی شرائط تھی، تو ان شرائط کے اندر اگر کوئی قصور یعنی کمی ہو، نقصان ہو، اور وہ نقصان، وہ کمی کسی ایسی چیز سے پوری کی جائے، جیسے کثرت طرق کی وجہ سے اس کمی کو پورا کیا جائے، تو اس کو صحیح غیر ہی کہا جاتا ہے۔ نقصان ہوگا لیکن وہ نقصان، وہ کمی دوسری طریقے سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور وہ دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ کثرت طرق۔ اسی حدیث کو کسی اور سند سے، کسی اور طرق سے روایت کیا گیا ہو، اور وہ طرق کثیر ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو اس حدیث کو ایک تقویت ملے گی، ایک قوت ملے گی، پھر وہ حدیث صحیح لغیر ہی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کمی کثرت طرق سے پوری ہو جائے گی، تو پھر وہ صحیح لذاتی ہو جائے گی۔ اور حسن لذاتی میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح لغیری ہو جائے گی۔ اور حسن لذاتی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کمی پوری نہ ہو، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی وجہ نہ پائی جائے جس سے وہ کمی، وہ نقصان جو صحیح لذات ہی میں پیدا ہو رہی ہے، صحیح لذات ہی کی جو شرائط ہیں، ان شرائط کے اندر جو نقصان پیدا ہو رہا ہے، جو کمی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا نہ کیا جائے، تو اس حدیث کو حدیث حسن لذات ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وَإِن لَّمْ يُوجَدْ فَهُوَ حَسَنٌ لِذَاتِهِ، اگر وہ کوئی ایسا طریقہ نہ پایا جائے جس سے اس کو اس نقصان کا پورا کیا جائے، تو وہ حدیث حسن لذات ہی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اوپر کہہ رہے ہیں ما یجبر قلت الضبط من کثرت الطرق۔ ہم نے صحیح کی شرائط کے اندر ایک شرط پڑھی تھی، تام الضبط ہونا، یعنی راوی کا ضبط مضبوط ہو، حدیث لینے کا جو اس کا طریقہ کار ہو وہ مضبوط ہو، تام الضبط راوی ہو۔ تو اگر وہ جو تام الضبط راوی ہیں
اس کے ضبط کے اندر کیا ہو، کوئی کمی واقع ہوئی ہو، کوئی نقصان واقع ہوا ہو، اور وہ نقصان کثرت طرق سے پورا نہ ہو، تو اس حدیث کو حدیث حسن لذات ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر تمام کی تمام شرائط مفقود نہ ہوں گی۔ حسن لذات ہی میں کیا ہوگا، جو 6 شرائط ہیں وہ تمام کی تمام 6 شرائط ہوں گی، لیکن ایک شرط نہ ہوگی، جو نقصان ہوگا وہ ایک شرط میں ہوگا، ایک وصف میں ہوگا، اور وہ وصف کون سا ہے، راوی کا تام ضبط ہونا، قلت ضبط ہونا، اس کا ضبط قلیل ہو، تام ضبط نہ ہو بلکہ قلیل الضبط راوی ہو۔ ٹھیک ہے، 5 شرائط وہ پائی جائیں گی، نقصان جو ہوگا وہ صرف ایک شرط میں ہوگا، صرف ایک وصف میں ہوگا۔ تو پیچھے کہا کہ صرف ایک جو شرط ہے وہ نہ ہو، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کل شرط نہ ہو، یعنی تام و ضبط کے ساتھ ساتھ جو دوسری شرائط ہیں صحت کی، حدیث صحیح کے اندر جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پر، معلوم یجمع فی شرائط صحت ہے، جس کے اندر صحت کی شرائط جمع نہ ہو، اور وہ شرائط بھی بیان کی گئی وہی کہ ستۃ، وہ 6 شرائط ہیں: اتصال، راوی کا عادل ہونا، سند کا متصل ہونا، راوی کا عادل ہونا، تام ضبط ہونا، اور مطابق فی المستور ہونا۔ اسی طرح علت کا نہ ہونا، شذوذ، روایت کا شاذ نہ ہونا۔ تو یہ 6 شرائط ہیں، ان تمام شرائط میں سے بعض نہ ہو یا تمام کی تمام شرائط نہ ہو تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تعریف بیان کرتے ہیں: وما فقد فیہ شرائط المعتبرۃ فی الصحیح، اگر اس حدیث میں جو صحیح کی معتبر شرائط ہیں، جو حدیث صحیح کے اندر جن شرائط کا اعتبار کیا گیا ہے، جن شرائط کا صحیح حدیث کے اندر اعتبار کیا گیا ہے، وہ نہ پائی جائیں، کلن تمام کی تمام شرائط نہ پائی جائیں، او بعدن یا بعض شرائط نہ پائی جائیں، بعض موجود ہوں، 3 موجود ہوں، 3 نہ پائی جائیں، 2 موجود ہوں، 4 نہ پائی جائیں، تو بعض موجود ہوں، بعض نہ پائی جائیں، یا تمام کی تمام مفقود ہوں، تمام کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں، تو ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے بیان کیا تھا حدیث حسن لے ذات ہی، اس کے بعد حدیث ضعیف بیان کیا، اس کے بعد حدیث حسن لے غیری ہی بیان کر رہے ہیں۔ والضعیف ان تعدد طرقه وانجبر ضعفه یسمى حسنا لذاته، اگر ضعیف کے طرق متعدد ہو جائیں، ان تعدد یعنی طرق ضعیف ہیں، اگر حدیث ضعیف کے طرق متعدد ہو جائیں، متعدد ہو جائیں، اور اس کا جو ضعف ہے وہ پورا کیا جائے، اس کا نقصان جو ہے، اس کا ضعف جو ہے وہ پورا ہو جائے، تو اس حدیث کو حدیث حسن لغیر ہی کہا جاتا ہے، وہ حدیث حسن لغیر ہی کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نقصان کیسے پورا ہوگا، آپ کو پتا ہے، کثرت طرق کی وجہ سے، اس جو متن مذکور ہے حدیث کا، اسی متن کو متعدد طرق سے کے ساتھ، متعدد سندوں کے ساتھ، متعدد راویوں کے ساتھ، جسے شواہد پڑھی ہم نے، متابعات پڑھی، تو اس طرح کی اگر روایتیں آئیں گی تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کو قوت ملے گی، اس کا ضعیف ضعف اس کا پورا کیا جائے گا، اس کا پورا ہو جائے گا، اس کے طرق مزید ہو جائیں تو یہ تو وہ حدیث ضعیف سے نکل کر حسن ہو جائے گی، حسن لغیری ہو جائے گی۔ تو کافی ایسے مسائل ہیں جن کے اندر ہم ضعیف حدیث جو ہیں وہ حسن
غیر ہی کی مرتبے میں آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر لکھتے ہیں کہ حدیث حسن لغیر ہی سے تب ہم دلیل پکڑتے ہیں، یہ کب مقبول ہوگی؟ ان المقبول ينقسم الى اربعه اقسام لان الحديث انه يشتمل من صفات القبول والعدل. ٹھیک ہے، تو اسی طرح انہوں نے یہاں پر حسن غیر ہی کی اقسام کو بیان فرمایا ہے. حسن یعنی جتنی بھی اقسام ہیں حدیث کی ان کو بیان کیا ہے. تو وہاں پر حسن غیر ہی کو بیان کیا ہے اور پھر اس کو دلیل لینے کے بارے میں کہا ہے. الحاصل ان الحسن لغیر هو الحديث الذي فيه ضعف غیر شدید. بالآخر الحاصل جو حاصل بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث حسن لغیری ہے وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کے اندر ضعف تو ہوتا ہے لیکن وہ ضعف شدید نہیں ہوتا. شدید ضعف سے وہ کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے. کہیں یکون الراوی ضعیفا لا ينزل عن رتبۃ من يعتبر به، کہ اس کے راوی، اس ضعیف کے راوی اتنے ضعیف ہوں کہ وہ کم مرتبے کے اندر نہ اترے ہوں، یا وہ راوی مدلس تو ہوں لیکن وہ سماع کی سراحت نہ کرتے ہوں، یا اس کی سند کیا ہو؟ منقطع ہو. تو یہ جتنی بھی شرائط ہیں تو یہ حدیث شاذ کو شامل نہیں ہوگی. وکل ذالک مشروط بامرین، یہ تمام کی تمام شرطیں دو معاملوں کے ساتھ مشروط ہیں. اللہ یکون الحدیث شاذن، وہ حدیث شاذ نہیں ہوگی. وان یروی من وجہ آخر مثل، یا پھر وہ حدیث دوسری مثل کے ساتھ مروی ہوگی. او اقوا منہ بلفظی او بمعنی، وہ لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے اس کے ساتھ اس سے کیا ہوگی؟ اقوا ہوگی. لہٰذا اس کو کثرت طرق مل جائیں گی اور کثرت طرق ملنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف سے نکل کر حسن غیر ہی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ سبق کلیئر ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. النقصان المعتبر فی الحسن، جو حدیث حسن ہے اس کے اندر جو نقصان، جو کمی معتبر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے وہ بیان کریں گے. وظاہر کلامہم انہ یجوز ان یکون جمیع الصفات المذکورۃ فی الصحیح. محدثین کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ جائز ہے یہ جو مذکور صفات صحیح کے اندر ہیں، صحیح کے اندر مذکور تمام صفات یا حسن کے اندر ناقص ہوں گے، حسن کے اندر ناقص ہوں گے، یعنی حسن لذات ہی کے اندر ناقص شمار کیے جائیں گے. جتنے بھی شرائط بیان کیے گئے ہیں نا، مذکور صفات سے کون مراد ہیں؟ وہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں. جمیع الصفات المذکورۃ فی الصحیح ہے، صحیح کے اندر، حدیث صحیح کے اندر جو مذکورہ صفات ہیں وہ تمام حسن کے اندر کیا ہوں گی؟ نقص ہوں گی. حسن حدیث کے اندر وہ نقص شمار کی جائیں گی، ان کو نقصان شمار کیا جائے گا. وہ صفات کون سی ہیں جو پہلے بیان ہوئی؟ 6 صفات: عادل، عدالت، ضبط ہونا، متصل ہونا سند کا، اسی طرح شاذ اور مولل نہ ہونا. تو یہ تمام کی تمام صورتیں، تمام کی تمام صفتیں ان حسن کے اندر، حدیث حسن کے اندر کیا ہوں گی؟ ناقص ہوں گی. لیکن تحقیق ان النقصان الذي اعتبر فی الحسن، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جو نقصان، جس نقصان کا حدیث حسن کے اندر اعتبار کیا گیا ہے، لیکن تحقیق ان النقصان الذي اعتبر فی الحسن، بہرحال تحقیق یہ ہے کہ جس نقصان کا حدیث حسن کے اندر اعتبار کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ انما ہوا بخفت الضبط، ضبط کا کم ہونا ہے. وہ باقی صفات بحالها،
اور باقی صفات اپنی حالت پر برقرار ہوں گی۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ جو حدیث حسن لذاتی ہی ہوگی اس کے اندر حدیث صحیح کی تمام شرائطیں پائی جائیں گی۔ جو 6 شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی، صرف ایک شرط کے اندر، جو تام الضبط، راوی کا تام الضبط ہونا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ صرف کمی واقع ہوئی ہوگی، اس کا ضبط خفیف ہوگا، اس کا ضبط قلیل ہوگا، تو وہ حدیث حدیث صحیح سے نکل کر حسن لذات ہی کے اندر آ جائے گی۔ تو اس کا ترجمہ ایک بار اور سنیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جس نقصان کا حدیث حسن کے اندر اعتبار کیا گیا ہے، ان نقصان الذی اعتبر فی الحسن، یہ سارا کا سارا اسم ہے ان کا، اور انما سے ان حروف کا کیا ہو رہا ہے؟ خبر، ان کی خبر شروع ہو رہی ہے۔ جس نقصان کا حدیث حسن کے اندر اعتبار کیا گیا ہے وہ ضبط کا کم ہونا ہے، خفت مطلب کم ہونا، لقلت ضبط کم ہونا، قلیل ہونا۔ اس طرح بے اللہ یکون الراوی، بے اللہ یکون الراوی تام الضبط، تام الضبط، ٹھیک ہے، بے اللہ یکون الراوی تام الضبط، کہ راوی تام الضبط نہ ہو، اس کا ضبط قلیل ہو، اس کا ضبط مکمل نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اس حدیث کو ناقص شمار کیا جائے گا، اس حدیث کو حسن لذات ہی کی مرتبے کے اندر لایا جائے گا۔ وہ باقی صفات، اور جو باقی صفات ہوں گی وہ بحال یا اپنے حال پر برقرار ہوں گی، تمام صفات پائی جائیں گی، سند بھی متصل ہوگی، اور شاذ بھی حدیث نہیں ہوگی، اسی طرح وہ عدالت کے اندر بھی برقرار ہوگا راوی، اور اسی طرح وہ جو شاذ اور معلل ہونا ہے وہ بھی نہ پائی جائیں گی۔ یہ تمام کی تمام شرائطیں پائی جائیں گی، صرف ایک شرط کے اندر، جو شرط تام الضبط ہونا ہے راوی کا، اس کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے گی، تو اس حدیث کو حدیث حسن لذات ہی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے حدیث حسن لذات ہی کی تعریف پڑھی، حدیث ضعیف کی تعریف پڑھی، اور اسی طرح ہم نے حدیث حسن لغیر ہی کی تعریف پڑھی، اور اسی طرح جو حدیث حسن لذات ہی کے اندر نقصان ہوگا وہ نقصان کون سا ہوگا وہ بھی ہم نے آج ملاحظہ کیا، آج ہم نے پڑھا۔ تو آج کا سبق یہاں تک ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔